السلام علیکم، ویلکم ٹو پی کے ہارر سٹوریز۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آج حسد اور تعویذ پر ایک بہت ہی اچھی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، تو چلیے کہانی کو سنتے ہیں۔ میری حسد نے مجھے اکسایا اور میں گناہ پر مجبور ہو گئی۔ میری دیورانی اور دیور مالی طور پر ہم سے زیادہ مستحکم تھے۔ میرے شوہر نے سینیٹری کی اپنی دکان بنا رکھی تھی، جبکہ میرا دیور پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ تھا۔ دھن و دولت کا بہت زیادہ فرق ہونے کے باوجود ہم دونوں گھروں کا رہن سہن ایک جیسا تھا۔ سہولیات ایک جیسی تھی، کیونکہ میرے دیور کی یہ خوبی تھی کہ اگر وہ گھر میں کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ چیز دونوں گھروں میں استعمال ہوتی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمارے گھر کو رنگ و روغن کروایا گیا تو میرے دیور نے اپنے گھر کے ساتھ ہمارے گھر کو رنگ کروایا اور سارا خرچہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد گھر کے کھڑکیاں اور دروازے بدلے گئے تو میرے دیور نے دونوں گھروں کے بدلے اور سارے اخراجات اپنے جیب سے ادا کیے۔ جب حالات کچھ زیادہ بہتر ہو گئے تو میرے دیور نے ایک گاڑی خریدی۔ انہوں نے وہ گاڑی اپنی بجائے میرے شوہر کے نام کروائی۔ اس دوران بھی میرے شوہر کا کاروبار ویسے کا ویسا ہی رہا، اس نے مزید کوئی ترقی نہ کی۔ میرے دیور نے کئی بار میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس دکان کو چھوڑ دے اور کپڑے کی دکان بنا لے یا پھر لوہے اور سٹیل کی دکان بنا لے۔ جب اس دکان سے منافع نہیں ہو رہا تھا اور گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا تو اس دکان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر میرا شوہر اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس نے وہ دکان نہ چھوڑی۔ دوسری طرف میرا دیور ترقی کرتا گیا اور ہم سے آگے بڑھتا گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے حسد بڑھتا گیا۔ میرے پاس 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھی، جبکہ میرے دیور کے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے دیور نے کبھی اپنی اور میری اولاد میں فرق نہیں کیا۔ وہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لایا وہی میرے بچوں کے لیے لایا کرتا تھا۔ جس اسکول میں اس کے بچے زیر تعلیم تھے، میرے بچوں کو پہلے اسکول نکال کر اس نے میرے بچوں کو اسی اسکول میں داخل کروائے۔ کپڑا، جوتی، کتاب، یہاں تک کہ کئی بار گھر کی سبزی تک میرا دیور لے کر آیا۔ اس کے یہ ساری نیکیاں، یہ سارے احسان میرے دل میں اس کی عزت اور مقام بڑھانے کی بجائے میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا کرتے گئے۔ حتیٰ کہ میرے دیور کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کہیں بھی اس کی بیوی نے جانا ہے تو میرا دیور ہمیشہ اسے حکم دیتا تھا کہ بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ کپڑا، جوتی خریدنا ہے، میری دیورانی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ میں اپنی پسند کا کپڑا، جوتی خریدتی اور میری دیورانی اپنی پسند کا۔ جیسا کپڑا میرے دیورانی کا آتا ویسا ہی میرا آتا، اور اس چیز کا خرچہ بھی میرا دیور ہی برداشت کرتا۔ یہاں تک کہ جب میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور میری بہن اس وقت اپنے ساتھ ٹی وی لے جانے کی ضد کرتی تھی، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم ٹی وی کے انتظام کر پاتے، تو اس وقت میرے دیور نے ٹی وی خرید کر دیا اور یوں میری بہن کی رخصتی ہوئی۔ دراصل بات پھر وہی کی وہی آ جاتی ہے کہ ان سب نیکیوں کے بعد بھی میرے دل میں حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دیور اور اس کی اولاد کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کئی قسم کے جادوگروں اور عاملوں سے مدد بھی لی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔
ہر کوئی میرے دیور کے بارے میں یہی کہتا کہ اس کا کوئی عمل اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہوں کہ اس کی اولاد یا وہ خود میرے گھر میں آ جائے، وہ ہر وقت میرے قریب رہے اور میں ہر وقت یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اس پر عمل کر کے پونگتی رہوں۔ اس جادوگر کے دیے گئے تعویذ اس فرد کے قریب رکھوں، اس کے سائے میں رکھوں تو پھر شاید میں اپنے مقصد کو پورا کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کے اپنے بیٹے کی شادی اپنے دیور کی بیٹی سے کروا دی۔ وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ میں بظاہر اس کے ساتھ بہت نارمل رہی، اسے پیار محبت سے اپنے قریب رکھا، لیکن اس پر جادو ٹونا اور مختلف قسم کے عمل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں مجھے کوئی خاطر خواہ نتائج نہ ملے۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتی اور تھوڑے عرصے بعد ٹھیک ہو جاتی، کبھی وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہوتی تو اس کے باپ کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا، لیکن یہ سب چیزیں عارضی تھی، مجھے ان چیزوں سے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں اپنی ایک جاننے والے کے ذریعے سندھ کے ایک عامل سے ملی۔ یہ نہیں کہ میں خود سندھ گئی، بلکہ میں نے اپنے جیب سے اخراجات ادا کر کے اس عامل کو اپنے یہاں بلوایا، اس کو ایک ہوٹل میں رکوایا۔ وہاں میں اپنی دوست اور اپنے بہو کے ہمراہ اس کے پاس گئی۔ جب ہم اس عامل کے پاس پہنچے تو وہ انتہائی غور سے میری بہو کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کا رنگ سرخ سے سیاہی مائل ہونے لگا، اس کی آنکھیں انگاروں کی مانند دیکھنے لگے۔ میں تو اس سے ڈر گئی، مگر میری بہو مجھ سے لپٹ گئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس عامل نے میری دوست کو اشارہ کیا کہ میری بہو کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جائے تاکہ اس کے آواز باہر نہ جا سکے، اور خود وہ عمل کرتا رہا یہاں تک کہ میری بہو بے ہوش ہو گئی۔ جب عمل مکمل ہو گیا تو میں گھبرا گئی کہ کہیں لڑکی مر نہ گئی ہو۔ اس عامل نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ یہ نہیں مرے گی، تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آج سے یہ لڑکی ایک ایک دن کر کے مرتی جائے گی اور ٹھیک 4.5 ماہ بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ آج سے اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی کہ یہ اپنی موت مانگے گی اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ ساتھ ہی اس نے مجھے کچھ ورد بتائے اور کہا کہ تم نے کوشش کرنی ہے، جب تک یہ تمہارے سامنے رہے تم ان ورد کا وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ اس کے کمرے میں رکھ دینا ہے اور کوشش کرنی ہے یہ اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزارے۔ اس کے بعد عامل نے اپنی رقم لی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب میری بہو کو ہوش آیا تو میں بھی اسے لے کر گھر آ گئی۔ میری بہو یہ بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کیسے بے ہوش ہوئی ہے۔ اسے ایسا کچھ بھی یاد نہیں تھا، البتہ اس کے ذہن میں اتنا واقعہ ضرور تھا کہ ہم ہوٹل میں داخل ہوئے تھے اور وہ یہ پوچھتی تھی کہ ہم ہوٹل میں داخل کیوں ہوئے تھے، تو میں اس کو بتا دیتی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی تھی، تم پانی مانگ رہی تھی، میں تمہیں لے کر ہوٹل میں گئی تھی تاکہ تمہیں بٹھا کر پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں۔ یہ بات بھی میں صرف تنہائی میں اس سے کرتی تھی، لوگوں کے سامنے میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی تھی۔ خیر، اس دن کے بعد اس بچی کے ساتھ مختلف قسم کے حادثات ہونے لگے۔ اگر وہ چلتی تو زمین پر گر جاتی، اگر وہ سو رہی ہوتی تو اس کو یوں لگتا کہ چھت اس کے اوپر آ کر گر رہی ہے، وہ شور کر کے اٹھ بیٹھتی۔ اگر اس کو کھانے کو کچھ دیا جاتا تو وہ کھانا نہ کھا سکتی، بلکہ الٹا کہتی ہے کہ یہ کسی حرام جانور کا گوشت ہے۔
اس سالن میں خون ہے، یہ روٹی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ یعنی وہ کھانے تک سکون سے نہیں کھا سکتی تھی۔ ہم نے اور اس کے والدین نے اس کو علاج معالجہ شروع کروا دیا، لیکن اس کا علاج کہاں ممکن تھا۔ اس کو تو مرنا تھا اور 4 ماہ کے اندر مرنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔ یقین کرے ایک وقت آیا کہ بھوک سے وہ نڈالتی، اور اس قدر نڈالتی کہ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھی۔ اگر اس کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا تو وہ خون کی الٹیاں کرتی۔ اس کی حالت سے ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ اگر ایک بار اس کی میڈیکل رپورٹ میں معدے کا مسئلہ آتا تو دوسری بار جلد کا آ جاتا، تیسری بار ہڈیوں کا آ جاتا، چوتھی بار دماغ کا آ جاتا۔ ہر بار ایک الگ مسئلہ آتا اور پہلے والا ختم ہو جاتا۔ ڈاکٹر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ کون سی بیماری کا علاج کرنا ہے اور کون سی بیماری کا نہیں۔ انہی پریشانیوں میں اس کے والد صاحب اپنے کاروبار پر توجہ نہ دے سکے۔ ان کا کاروبار بالکل ٹھپ کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج پر لگا دی۔ یاد رہے کہ ان کو اپنا سب کچھ اس لیے بیچنا پڑا کہ ڈاکٹروں نے انسانی گوشت میں بننے والی کسی بیماری کا ذکر کیا اور اس کے لیے 6 ٹیکوں کا ایک کورس بتایا۔ ٹیکے امریکہ سے منگوانے تھے، وہ منگوانے کے لیے بہت زیادہ خرچ آیا، مگر ٹیکوں کا وہ کورس پورا نہیں ہوا تھا کہ ان کی بچی کا انتقال بھی ہو گیا۔ انتقال سے پہلے وہ بچی اپنے والدین سے اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی کہ دعا کرو میں مر جاؤں، مجھ سے میرا درد برداشت نہیں ہوتا۔ وہ عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو میرے قریب رہنے والے لوگوں کو لگ جائے گی۔ وہ اپنے والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ میرے قریب نہ آیا کرو، میں نہیں بچ سکتی۔ یقین کرے اس کی موت اتنی اذیت ناک تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر میں خود دہل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کے والدین کو کنگال دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ جس دن وہ مری تھی اس دن اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بچی کے لیے کفن خرید سکے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر بتا رکھا تھا کہ اگر تم سے پیسہ مانگا جائے تو بتانا میرے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرے شوہر نے میرے کہنے کے باوجود اپنے بھائی کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ یہ گھر جو دونوں بھائیوں کی ملکیت ہے اسے بیچ کر نہ صرف اپنی بیٹی کی موت کا یہ وقت گزار لے بلکہ دوبارہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے۔ اس بات کو لے کر میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا، مگر میرے منع کرنے کے باوجود میرے شوہر نے اپنا گھر اپنے بھائی کو دے دیا۔ یوں میری بہو مر گئی، مگر میرے دیور کا وہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ چند سال زوال میں رہنے کے بعد جب وہ دوبارہ ابھرا تو پہلے سے زیادہ مالدار ہو کر ابھرا، اور جھگڑے کے بعد ہم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ میرے بچوں نے میری بجائے اپنے والد کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ میں کچھ عرصہ اپنے بھائیوں کے پاس رہی، مگر پھر میرے دیور نے میری ایک بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا اور میری وہ بیٹی مجھے اپنے گھر لے آئی۔ کیونکہ میں ضعیف ہو چکی تھی، میرے بھائی اور بھتیجے وہاں میری دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں مجھے میرے بھتیجوں کی طرف سے گالم گلوچ تک کی جاتی تھی۔ جب میرے ان حالات کی خبر میرے دیور کو پہنچے تو اس نے میری بیٹی اور میرے داماد یعنی اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیجا۔ وہ مجھے گاڑی میں ڈال کر اپنے پاس لے آئے۔ اب میرے دیور کے ساتھ میرا سابقہ شوہر یعنی اس کا بھائی بھی کاروبار میں حصے دار ہے۔ میرے بچے بھی کاروبار میں شراکت دار ہے۔
الحمدللہ یہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہے۔ میرے اس ظلم کا پردہ ابھی تک چاک نہیں ہوا۔ میرا دیور مجھے انتہائی عزت دیتا ہے، میری ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف میرے داماد اور میرے بیٹوں کو کہتا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھے۔ میرے یہاں رہنے پر میرے سابقہ شوہر نے اعتراض کیا ہے، مگر میرے دیور کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بچے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دے، اسی لیے ہم اسے اس کے بچوں کے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس رہ رہی ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس سے کوئی تکلیف دو یا پھر اسے گھر سے نکال لو۔ میں آج بھی اپنے دیور کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ میرے دل میں کئی بار خیال آتا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں، مگر پھر میں ڈر جاتی ہوں کہ اس کو بیٹی کتنی عزیز تھی۔ اگر اس کو میری حقیقت پتہ چلے گی تو کیا وہ مجھے معاف کر پائے گا؟ شاید وہ مجھے معاف نہیں کر پائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے، یا پھر شاید وہ ہمت کر لے، خاموش ہو جائے، درگزر کر جائے۔ مگر میری سابقہ بہو کے بھائی، خاص طور پر میرا داماد ہی مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے ان کو ان کی بہن کتنی عزیز تھی۔ یہ لوگ اپنی مری ہوئی بہن کے پاؤں پکڑ پکڑ کر اس کی منت سماجت کر رہے تھے، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی بہن مری ہوئی تھی اور یہ اپنی بہن کے پاؤں چوم رہے تھے۔ یہ لوگوں کو اپنی بہن کو غسل تک نہیں دے رہے تھے۔ اگر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کی بہن کو یہ ساری اذیت میں نے دی تھی تو شاید یہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے گناہ کو تسلیم نہیں کروں گی۔ البتہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی حسد میں اس حد تک آگے نہ گزر جائے کہ آپ کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے اور آپ کی وجہ سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلے کہانی تک اللہ حافظ۔